بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹوریکل ورلڈ ٹی وی یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی کہانی ایک پرانی کتاب میں بیان کی جاتی ہے جس کا نام عزیر کی زندگی ہے۔ یہ کہانی مذہبی طور پر اہم ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس سے حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ یہاں چند بنیادی تفصیلات پیش کی جا رہی ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ پاک کے ایک نبی ہیں جو بنی اسرائیل کے وقت میں بھیجے گئے تھے۔ ان کا قومی رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی راہ پر چلنے والے لوگوں کو بھی سیدھی راہ دکھایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کی راہ پر چلنے والے لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتے تھے۔ ایک دن حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کی راہ میں سفر پر روانہ ہوئے۔ اس سفر کے دوران وہ ایک خشکی کے قریب پہنچے جہاں سے انہوں نے ایک باریک سی جھونپڑی دیکھی جو خشکی کے بالکل قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بچھوڑی بڑی خوبصورتی سے بنائی گئی ہے اور وہ سوچے بغیر نہ رہ سکے کہ خداوند اسے دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تاہم آسمانی آواز سنائی دی گئی جو کہتی تھی، کیا تم اس بچھوڑی کو بچھڑتے ہو؟ حضرت عزیر علیہ السلام حیران ہو گئے اور کہا، نہیں، میں اس بچھوڑی کو بچھڑتا نہیں ہوں۔ اس کے بعد آواز نے فرمایا، تو کیسے سوچ سکتے ہو کہ میں مردہ چیزوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ تو اس بچھوڑی کو لے لو اور دیکھ کہ یہ کیسے زندہ ہو جاتی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بچھوڑی کو لے لیا اور اس جگہ سرسبز خشکی پر رکھا۔ چند وقت بعد جب وہ دوبارہ اس جگہ پہنچے تو دیکھا کہ وہ بچھوڑی خوبصورت پھولوں کا بستہ بن گئی ہے۔ یہ واقعہ لوگوں کو ایمان اور خدا کی قدرت پر ایمان مضبوط کرنے کے لیے سنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عزیر علیہ السلام کی قوم نے ان کو بھی مختلف سوالوں پر تشدد کیا تھا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو 1000 سال کے سونے میں بدل دیا تھا۔ جب وہ لوگ 1000 سال بعد لوٹے تو دیکھا کہ ان کی قوم کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ یہ کہانی حضرت عزیر علیہ السلام کے صبر اور خداوند کی قدرت کو بیان کرتی ہے۔ اس کا پیغام ہے کہ ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس کی راہ پر صبر و استقامت سے چلنا چاہیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی دعا سے بیماروں کو شفا ہو جاتی تھی، لہٰذا آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے آنکھیں دے دے تاکہ آپ کی زیارت کر سکوں۔ اگر آپ واقعی عزیر علیہ السلام ہیں تو میں آپ کو پہچان لوں گی۔ آپ نے دعا کر کے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑی ہو۔ اللہ نے اس کی ٹانگیں بھی درست کر دیں، وہ تندرست ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے آپ کے چہرہ مبارک پر نظر ڈالی اور بولی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ عزیر ہی ہیں۔ وہ بنی اسرائیل کے چوپالوں کی مجلس میں گئی تھی۔ مجلس میں عزیر علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی موجود تھا جو 118 سال کا بوڑھا تھا۔ آپ کے پوتے جو مجلس میں موجود تھے وہ بھی سب بوڑھے تھے۔ اس نے انہیں پکار کر کہا، یہ دیکھو، عزیر علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں۔ انہیں یقین نہ آیا۔ اس نے کہا، میں تمہاری فلاں لونڈی ہوں۔ عزیر علیہ السلام کی دعا سے مجھے بصارت مل گئی اور میں چلنے پھرنے کے بھی قابل ہو گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو 100 سال کے بعد زندہ کر دیا ہے۔ لوگ اٹھ کر آپ کے پاس آئے اور دیکھنے لگے۔ آپ کے بیٹے نے کہا، ابا جان کے کندھوں کے درمیان ایک تل تھا۔ آپ نے کندھوں سے کپڑا ہٹایا تو وہ علامت موجود تھی۔ لوگوں نے کہا، ہماری قوم میں عزیر علیہ السلام کے سوا کسی کو تورات زبانی یاد نہیں تھی۔ تحریری نسخہ بخت نصر نے نظر آتش کر دیا۔ اب کسی آدمی کو تورات کے تھوڑے تھوڑے اجزے یاد ہیں۔ آپ ہمیں دوبارہ تورات لکھ دیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے والد نے بخت نصر کے زمانے میں تورات ایک محفوظ مقام پر چھپا دی تھی جس کا علم حضرت عزیر علیہ السلام کے سوا کسی کو نہ تھا۔ آپ لوگوں کو وہاں لے گئے اور وہ نسخہ نکلوایا۔ اس کے ورق بوسیدہ ہو گئے اور الفاظ مٹ گئے تھے۔
آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، بنی اسرائیل آپ کے ارد گرد جمع تھے۔ آسمان سے 2 شہاب آئے اور آپ کے پیٹ میں داخل ہو گئے۔ فوراً آپ کو پوری تورات یاد ہو گئی اور آپ نے نئے سرے سے لکھ کر بنی اسرائیل کو دے دی۔ اسی لیے بنی اسرائیل نے آپ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا ہے۔ یہ واقعہ سواد عراق کے علاقے میں دیر حزقیل کے مقام پر پیش آیا۔ آپ کی وفات سائر آباد میں ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرمان ہیں، اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں۔ میں لوگوں سے مراد بنی اسرائیل، کیونکہ جب آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آپ تو جوان ہوئے تھے اور آپ کے بیٹے بوڑھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب فوت ہو گئے تو آپ کی عمر 40 سال تھی۔ پھر جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا تو آپ کی حالت وہی جوانی والی تھی۔ ابو حاتم کستانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کی روشنی پہ چند اشعار فرمائے ہیں، جن کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ افنوان شباب پر سر سیاہ لیے ہوئے ہیں، اور ان کے بیٹوں کے بیٹے بھی ان سے پہلے بوڑھے ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کو بوڑھا عصا کے سہارے چلتا دیکھتے ہیں۔ خود ان کی پشت مبارک سیاہ ہے اور سر سرخ اور سیاہ ہے، اور اس کے فرزند کے لیے کوئی بڑھاپے سے چھٹکارے کا ہیلا نہیں، نہ کوئی طاقت کھڑا ہوتا تو ایسے جیسے جو پھر پھسل گیا۔ لوگوں میں بیٹھے کہ عمر 9 اور 20 سال شمار ہوتی ہے، جو نہ چل سکتا ہے نہ اکڑ سکتا ہے۔ اس کے باپ کی عمر صرف 40 سال ہے، جبکہ اس کے پوتے پر 90 برس بیت چکے ہیں۔ اگر تو جانتا ہے تو یہ سمجھ آنے والی بات نہیں، اور اگر تو نہیں جانتا تو پھر جہالت سے معذور ہے۔